بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو ہمارا ابھی کا ٹاپک ہے یہ ہے کہ انسان سیلف میڈ ہوتا ہے، اور کیا یہ واقعی ٹھیک ہے کہ کوئی فرد سیلف میڈ بھی ہوتا ہے؟ میرا اس حوالے سے ایک نظریہ ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ یہ جو سیلف میڈ کی بات ہے نا، یہ انسان کو انا پرست بھی بناتا ہے، یہ انسان کو مغرور بھی بناتا ہے، یہ انسان کو ظالم بھی بناتا ہے، یہ انسان کو غلط راہ کے اوپر بھی ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے زندگی کے اندر جو بھی کچھ کیا، آج میں زندگی میں جو بھی کچھ بناؤں، یہ سب کچھ صرف اور صرف میری اپنی کوششوں، اپنی کاوشوں، اپنی محنت کے ذریعے ہے۔ اور جب اس کے ذہن میں یہ بات بار بار آتی ہے، جب اس کو ہتھوڑی کی طرح ضربے لگاتی ہیں کہ یار تم بڑے ٹف قسم کے انسان ہو، بڑی مشکلات سے کھیلے ہو، بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، دنیا میں اکیلے تھے، اور غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، یا بڑی مشقتیں جھیلی تم نے، تمہارے ماں باپ تمہارے سر پہ نہیں تھے، تمہارے بہن بھائی تمہارے ساتھ نہیں تھے کھڑے، تمہارے دوست احباب ساتھ نہیں تھے۔ اس دور میں جب ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، تم نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے اوپر محنت کی، اور آج تم سیلف میڈ انسان بن گئے ہو۔ کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، ہر ایک گاڈ میڈ ہے۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر اسی چیز کو ہم پیمانہ بنا لیں تو اس پیمانے میں ان لوگوں کو رکھیں جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ باصلاحیت ہے۔ جب آپ ان لوگوں کو اس پلڑے کے اندر رکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ بھائی، میرے اور آپ سے زیادہ، یا جو لوگ خود کو سیلف میڈ کہلواتے ہیں یا کہتے ہیں یا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی اور انہیں کہتا ہے، ان سب کو ان لوگوں کے سامنے رکھیں جو ان سے زیادہ باصلاحیت ہے، تو وہ آج کہاں پہ ہے؟ ہاں، ان کی کچھ خاصیتیں، ان کی کچھ ایسی کوالٹیز لازمی ہوں گی، ان کے اندر کچھ ایسی باتیں ضرور ہوں گی، ان کے کچھ ایسے اقدامات ضرور ہوں گے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی باصلاحیت، بہت ہی شاندار انسان سے، بہت ہی اسکلفل انسان سے زیادہ آگے نکل گئے، اور وہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے یا اس کے لیے کام کر رہا ہے، یا وہ پیچھے رہ گیا اور یہ دنیا میں ایک نام کما گیا، نام بنا گیا، مال کما لیا ہے، اور ایک نیکسٹ لیول پہ چلا گیا، اپنا کوئی سٹیٹس بنا لیا اس نے۔ یہ سب ممکنات میں سے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان ظاہر ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے اچانک، یہ تکے جو لگتے ہیں نا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کو اچانک ہی وہ ایک شرلی کے ساتھ بیٹھ کے بندہ دوسرے ملک پہنچ جائے جہاز میں بیٹھے بغیر، تو یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ ادروائز یہی ہوتا ہے کہ کوئی فرد کسی جگہ پہ، کسی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کے اندر کچھ خاصیتیں، کچھ کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، لیکن سیلف میڈ وہ نہیں ہوتا۔ وہ یاد رکھے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جن کے اندر بھی شاید یہی ساری باتیں موجود ہوں، کوئی ایک آدھی بات مس کر رہا ہو یا جیسے بھی ہے، لیکن اللہ نہ چاہے تو آپ بھی اس جگہ نہ پہنچے، اللہ نہ چاہے تو میں بھی اس جگہ نہ پہنچوں، اور سیلف میڈ کی بجائے یہ بات ذہن میں بٹھا لی جائے کہ بھائی، ہر بندہ گاڈ میڈ ہے۔ آپ آج جس جگہ پہ ہیں، آپ کل جس جگہ پہ پہنچیں گے، آپ آنے والے دنوں میں جس سٹیج پہ ہوں گے، آپ کا ماضی جس طریقے سے تھا، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اس کانسیپٹ کو میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے لوگ یہ جو بات کرتے ہیں سیلف میڈ کی، یہ کوئی شرک ہے یا کوئی اس طرح کی، کیونکہ یہ علماء کی بحث ہے، ہماری بحث نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں میں یہ بات دیکھی کہ جن لوگوں کو یہ خط تھا، یا جن لوگوں کے اندر یہ بات تھی، جن کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ سیلف میڈ ہے، اس نے سب کچھ خود کیا، میں نے ان لوگوں کو مغرور ہوتے دیکھا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دوسروں پر زبردستی کا بوجھ ڈالتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو جان بوجھ کر مشکلات میں دھکیلتے ہیں، کیا کہہ کے کہ بھائی میں بھی تو سیلف میڈ ہوں، انہی مشکلات میں سے نکلا ہوں، تم بھی کرو گے تو اس جگہ پہ پہنچ جاؤ گے۔ جبکہ دوسری طرف حقیقت یہ ہے، اصلیت یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ ان مشکلات میں سے نکلے ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ جن مشکلات میں سے نکلے ہیں، دوسروں کے لیے اس کی راہ ہموار کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ تو بھی اسی رستے سے نکلے گا، گزرے گا، اپنی ٹانگ توڑوائے گا تو تجھے پتہ لگے گا کہ ٹانگ ٹوٹنے پہ تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ بھائی اسے ویسے ہی بتا دو کہ میری ٹوٹی تھی اس لیے تکلیف یہ ہوئی، تم نے اس راہ سے نہیں گزرنا۔ تو یہ آتا کب ہے؟ جب انسان یہ سوچ لے کہ میں سیلف میڈ نہیں تھا، اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا، اللہ نے میرا ہاتھ تھاما،
اور اس نے مجھے ان ساری ہرڈلز میں سے، ان سارے بیریئرز کے اندر سے، ان ساری تکالیف کے اندر سے، ان ساری مشکلات کے اندر سے نکالا ہے، اور آج جس اسٹیج، جس مقام، جس اسٹیٹس پہ میں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس چیز سے کیا ہوگا کہ آپ کے غرور کا اور آپ کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، ان کے اندر ایک بڑا شاندار قسم کا بدلاؤ آئے گا، اور ایسا بدلاؤ آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ آپ کے قریب آنے لگ پڑیں گے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بار بار لوگوں کو بتائیں گے کہ میں سیلف میڈ ہوں، اور اس لیے جو لوگوں کا جھمگٹا آپ کے ارد گرد نظر آتا ہے یا آپ سے محبت کرنے والوں کا ہے، تو 99% ایسا ہوتا ہے کہ یہ جھمگٹا محبت کرنے والوں کی بجائے یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو آج آپ کے سٹیٹس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو تھوڑا سا اپنے رویے میں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریے میں تبدیلی لے کے آئیں، اور یہ یقین کر لیں کہ آپ جو بھی ہیں یا آپ جو بھی بننے والے ہیں، یہ سیلف میڈ نہیں ہوگا، یہ اللہ میڈ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر۔